ابھی میں گیا تھا اور اسی دوران مجھے بنارس کے سینٹرل جیل کے اندر جانے کے اندر اتفاق ہوا، جہاں پہ ایک مدت اور کئی سالوں سے آپ کے درمیان ایک چہیتے مقرر آیا کرتے تھے، سازشوں کے شکار ہوئے اور یوٹیوب چینلوں نے ان کو اس قید تک، اس جیل تک پہنچایا۔ یوٹیوب چینلوں نے، میں باقاعدہ ملا مولانا جرجیز حفیظہ اللہ سے، ملاقات میری ہوئی ان سے، انہوں نے پوری داستان مجھے سنائی، بتایا، اور کئی قیدیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ واللہ بتا رہا ہوں، ہندوستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں۔ آپ تقریر کچھ کرو، تصویر کچھ اور لگا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، مودی کو یہ بولا، یوگی کو یہ بولا، فلاں کو یہ بولا، فلاں کو یہ بولا، اور باقاعدہ اتنے وائرل ہو جاتی کہ جو ہمیں جانتا نہیں بھی وہ بھی جاننے لگتا ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ 2 روپیہ آپ کی اس چینل سے 2 روپیہ آپ کو ملیں گے، 10 روپیہ ملیں گے، 10,000 ملیں گے، لیکن کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں آج کے دور کے اندر یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ 20 سال پہلے اہل حدیث اتنا کوئی جانتا نہیں تھا، ہم اس وقت جامعہ سلفیہ میں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ 1999 2000 کی بات ہے، جب ہم جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھا کرتے تھے، مولانا جرجیز ہمارے ادھر بھی اور ادھر بھی آیا کرتے تھے۔ اس وقت دھیرے دھیرے لوگوں نے اہل حدیث، حنفی، بریلوی، دیوبندی اس کو جاننے کی کوشش کی، بتایا اس نے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت سے مولوی کو بڑی خوشی ہوئی، بہت سے لوگوں کو۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مولوی سے چلتا ہے، ایک مدرسہ والا دوسرے مدرسہ سے چل رہا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے چل رہا ہے۔ غور کیجیے آپ، ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، جب میں اس جیل کے اندر پہنچا تو میں نے ایسے معصوم لوگوں کو بھی دیکھا، ایسے معصوم بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس نے کہا کہ مولانا آپ کی تقریریں میں بھی سنا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، میں سازشوں کا شکار ہوا ہوں اور مجھے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ میرے 6 بھائیوں کو بھی جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ میرے گھر کے اندر بہنیں، جوان بہنیں، میری ماں، میرا باپ بڈھا اکیلا گھر کے اندر ہے، وہ میری گھر کی عزت کی رکشا کیسے کرے گا؟ مولانا اگر آپ جلسے میں جاؤ تو میرے لیے اور ان بے قصور والوں کے لیے اور ان معصوم کے لیے دعا ضرور کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہیں معصوموں میں سے ایک ہمارے محترم مولانا جرجیز بھی اسی کے شکار ہوئے ہیں۔ آپ ان سازشوں کو نہیں جانتے، اور میں تقریر کے ذریعے سے اس ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اندرونی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں بہت جلد وہ آپ کے درمیان آئیں گے اور پوری بات وہ آپ کو سنائیں گے۔ کن مولویوں کا ہاتھ اس کے اوپر رہا اور کن مولویوں نے اس کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کن چینلوں نے مولانا جرجیز کو جیلوں کے اندر بند کرانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس کی باری آئی، کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، کل کوئی اور مولوی بھی جیل کے اندر جا سکتا ہے۔ اس قوم کا رہبر اور رہنما یہ علماء ہے، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا مسجد اور مدرسوں کی، علماء کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مدرسے ختم ہو جائے، اگر علماء ختم ہو جائے، اسی دن اللہ کہے گا، اللہ کہے گا، سور پھونکنے والے فرشتے سے کہے گا، اے اسرافیل اب سور پھونک دے،
دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں مدرسہ نہیں ہے، دنیا میں علماء نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مدرسوں کو زندہ کرو، مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنی بچیوں کو تعلیم دلاؤ، اس کو بتاؤ اسلام کیا ہے، اس کو سکھاؤ اسلام کیا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، جلسوں کے آداب کیا ہوتے ہیں یہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف ہم اور آپ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر مسلمان بننا تو صحابہ کی طرح بنو، جن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور یہ سند دے دی، اگر تمہیں مومن بننا تو صحابہ کی طرح بنو، اس صحابہ کی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا تو صحابہ کی طرح بنو، تم مومن بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، اس کی طرح بنو۔ ان چینلوں میں کئی چینل والے ہیں، اور میں سب سے گزارش کروں گا میرے ساتھ آپ کسی پولیٹیکل کسی بھی نیتا کی تصویر بالکل نہ لگائیں، ہرگز نہیں، اور کوئی بھی چینل ایسا کرے گا اس کے اوپر FIR میں خود درج کراؤں گا۔ یاد رکھیں آپ، کئی لڑکیوں کی تصویر جو ننگی ننگی تصویر ہے اس کی تصویر میرے بغل میں لگا دیا، کبھی کسی نے کیٹرینا کی، کسی نے کرینا کی، کسی نے کس کی تصویریں لگا دی۔ اب بتائیے، میرے بغل میں اس کو لگا دیا گیا ہے، ہم دیکھ کر کے خود تعجب کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کہیں یہ دعوت ہی آپ کو جہنم میں نہ پہنچا دے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یوٹیوب چینل چلانا میں نہیں کہتا ہوں غلط ہے، بالکل صحیح ہے، آپ چلائیں، لیکن آپ کم سے کم کچھ چیزوں کا خیال کریں کہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ جب ہم کسی لڑکی کی تصویر اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں، کسی مسلمان کی نظر اس کے اوپر جائے گی، کسی مولانا کے ساتھ اس کی تصویر اس کے ساتھ جائے گی، عوام کے اندر اس کا کیا رجحان بنے گا، عوام کیا سمجھے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، تو آپ ٹائٹل اس انداز سے بنائیں جس طریقے سے تقریر ہوا کرتی ہے، اب سمپل سے تقریر، سمپل سے ٹائٹل بنائیں۔ جیسے میری تقریر ہو رہی اطاعت رسول، تو آپ اطاعت رسول ڈالیے، آپ محبت رسول ڈالیے، آپ اتباع رسول ڈالیے، رسول کا طریقہ کس طریقے سے اپنایا جائے، آپ اس طریقے سے ٹائٹل ڈال سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیو ایسا کریں گے نہیں۔ اب بتایا، کسی نے لکھا ہے یوٹیوب چینل والے نے، مولانا جرجیز کی پہلی رات کیسی گزری، کس نے دیکھا بتائیے تو؟ کسی نے دیکھا ہے؟ اور چینل والے کو پتا چل گیا مولانا جرجیز نے لڑکی کے ساتھ ریپ کیسے کیا، بتائیے۔ یہ عالم کے ساتھ توہین نہیں ہے، اس کی بے عزتی نہیں ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ چینل والا کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے گا، اس طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کرنے والا سب لوگ ڈیلیٹ کر دو پہلے نمبر پہ۔ معلوم ہے آپ کو مولانا جرجیز کی وہ تقریریں جو آپ نے یوگی مودی اور حکومت کے خلاف کی تقریریں آپ نے تصویر کے ساتھ جو ڈالی ہے، وہ ساری کٹ کٹا کر کے کٹنگ سیٹنگ کے بعد باقاعدہ پارلیمنٹ تک پہنچی ہے، اور RSS کے مین ہیڈ کوارٹر تک وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے میرے بھائیو، آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں ہے، میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے توحید کو اپنایا ہے، شرک کو چھوڑا ہے، بہت سے لوگوں نے شراب کی اڈوں کو چھوڑا، زناکاریوں کے اڈوں کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیو، چینلوں نے اس کو برباد کیا ہے، اور چینلوں نے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میری گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ ایک کے ساتھ تو کر چکے، لیکن اب توبہ کیجئے اور علماء کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش نہ کیجئے، کیونکہ میرے بھائیو، ہزاروں میں کوئی ایک مقرر ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں۔ محرر اور تحریر لکھنے والے بہت سے علماء آپ کو ملیں گے، بہت سے آپ کو ملیں گے، لیکن خطابت کی دنیا میں اور حق بات بولنے کی دنیا میں بہت کم آپ کو ملیں گے۔ میرے بھائی، ان علماء کی عزت کیجیے، اللہ کی قسم آپ کو یہ سمجھانے والے رسول دنیا میں آئے، رسول نے جو فرمایا وہی لوگوں نے سنا،
تحریری شکل میں جو ہوا سو ہوا، لیکن سب سے زیادہ کام تقریری شکل میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کیا، صحابہ نے سنا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اور تبع تابعین نے دھیرے دھیرے کر کے ہم تک پہنچایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رسول اکرم کی ساری حدیثیں جو بخاری کے اندر، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، وہ حدیثیں ڈائریکٹ تو ہم تک نہیں پہنچی ہے بلکہ انڈائریکٹلی پہنچی ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ سنتے ہیں، صحابہ سے اس کے بعد تابعین سنتے ہیں، اس کے بعد تبع تابعین سنتے ہیں، اس کے بعد آنے والی نسل سنتی ہے، پھر دھیرے دھیرے ہم تک وہ باتیں پہنچی ہے۔ اب اللہ کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچ تو گئی، ان لوگوں کی قربانیاں تو ہم تک شامل ہیں، وہ بھی تو علماء گزرے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں پیش کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم بیٹھے بیٹھے آرام سے یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، کبھی غور کرو علماء نے کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہاں تک آتے ہیں کتنی پریشانیاں ہوتی، معلوم ہے؟ گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور، اب 100 کی 150 130 20 کی رفتار میں جانا ہے، جلسے ہے، پروگرام کرانا ہے، پھر اپنا ڈیوٹی کرنا ہے، بہت کچھ ٹینشن لگا ہوا، ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اب اتنی یہ کشمکش والی زندگی، یہ حالات سے گزر کر کے آپ تک یہاں پہنچتے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے کہ چلو، لوگ بلاتے ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کیا بتاؤں کہ کچھ لوگ ایسے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کچھ لوگ تو علماء کے اوپر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں نہیں چاہ رہا ہوں کیچڑ کے اوپر پتھر مارو تو وہ کیچڑ آپ کے کپڑے ہی کے اوپر لگیں گے، مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر میری ایک تقریر ہوگی۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو کیا فرمایا، ماتا تم رسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے اس کو تم لے لو۔ سنو، کچبا کے لوگوں، کٹیہار کے لوگوں، سیما پور کے رہنے والوں، سنو کیا فرمایا، ماتا تم رسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو تمہیں منع کر دے اسے تم رک جاؤ۔ رسول نے تمہیں حسد کرنے سے منع کیا ہے، آج مسلمان سے حسد کر رہا ہے، آج مسلمان سے جل رہا ہے، آج مسلمان سے بغض رکھ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جلتا ہے۔ اللہ کے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اور لوگوں تم آپس میں حسد نہ کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، ابوالکلام سلفی کے اندر کچھ برائیاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اگر ابوالکلام سلفی کو درد ہو تو آپ کو بھی درد ہونا چاہیے، کٹیہار کے کسی مسلمان کو درد ہو اور ابوالکلام کے کانوں کے اندر یہ خبر رائے تو ابوالکلام سلفی کو بھی درد ہونا چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہے، ایک مسلمان جسم کے مانند اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے۔ اگر جسم کے اندر تکلیف پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے، پورا جسم کراتا ہے، اگر پیر کے اندر درد ہو تو آپ کا جسم کراتا ہے، انگلی میں درد ہو آپ کو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ یہی مثال جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے، اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو آپ کو بھی پریشان ہونا چاہیے، کوئی تکلیف میں بھی تو آپ کو بھی تکلیف میں ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان، بہت سارے بے قصور مسلمان اللہ کی قسم جیلوں کے اندر بند ہیں، آپ اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کبھی جائیے جیلوں کا دورہ کیجیے، بے قصور ہیں لیکن جیل کے اندر ہیں، آپ نے اس کے لیے کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کریں گے۔ بہت سے مولویوں کے راستے صاف ہو گئے، لیکن میرے بھائیوں آپ سمجھ سکتے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں۔ ذرا ایک صحابی کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر درس دے رہے،
नबी अकरम मस्जिद में दर्स दे रहे हैं और उसी दरमियान एक सहाबी तशरीफ खरामा ला रहे हैं, अपने बाएं हाथ के अंदर झूठा है और वजू के पानी उसके जिस्म से उसके हाथ से टपक रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आने से पहले आपने फरमाया, तुम लोगों अभी तुम्हारे दरमियान एक ऐसा आदमी आने वाला जो कि जन्नती है, जन्नती है, अभी तुम्हारे दरमियान आने वाला है। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया ही था कि वही अंसारी सहाबा खरामा तशरीफ ला रहे हैं। लोगों ने देखा और लोगों ने देखने के बाद फिर खामोश हो गए, मजलिस जैसे खत्म हुए। अल्लाह के रसूल वहां से उठे, सहाबा भी उठे। अब उसी सहाबी के पीछे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर लग जाते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, धीरे धीरे उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं और जाकर के सलाम करते हैं और कहते हैं, आइए अंसारी सहाबी, मैं आपके साथ 2-4 दिन तक रहना चाहता हूं मेहमान बन करके, क्या आप मुझे अपना मेहमान बनाना पसंद करेंगे? उस सहाबी ने जवाब दिया, बला, क्यों नहीं, हर गिजा ये वेलकम, अहलम व सहलम व मरहबा, चलिए खुशामदीद, मेरे घर में आना आपका मुबारक हो, आप मेरे घर में जितना दिन रहना चाहें बिल्कुल रह सकते हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे घर के अंदर मेहमान बनेंगे, रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी। वो सहाबी उसके साथ जाते हैं और बाकायदा उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रुके, 3 दिन के बाद सुबह हुई तो वो जाना शुरू कर दिए। साहबे पूछते क्या बात है, अभी आप बोले तो 2-4 दिन तक रुकेंगे, 2-3 दिन में जा रहे हैं, अरे 2-4 दिन तक और रुक जाइए। कहा कि अब नहीं रुक सकता हूं। कहा क्यों, क्या मसला है? कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था तुम जन्नती हो। हाँ, लेकिन जन्नती हो मैं देखने आया था, जन्नती हो तो अमल क्या करते हो, मैं भी वो अमल करूं। देखिए सहाबियों को देखिए, मैं ये देखने के लिए आया था कि कौन सा वो अमल करते हो जिसकी वजह से तुम जन्नती हो, मैं भी वो अमल करूं ताकि मैं भी जन्नत में जाऊं। सहाबी कहते हो तुमने क्या देखा? जवाब में कहते हमने देखा तुम नमाज पढ़ते हो, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, तुम रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, हाँ तुम कुरान की तिलावत करते हो, मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में बात नहीं आई कि तुम्हें जन्नत अल्लाह के रसूल ने करार दिया। हाँ, अल्लाह के रसूल की बात बिल्कुल सच है, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल यकीन अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो बिल्कुल सही फरमाया है। मुझे लगता है कोई तुम ऐसा काम कर दो जिसको हमने देखा नहीं है, अगर मुझे बता दो कौन सा वो अमल करते हो, शायद कि मैं भी वो अमल करने लगूं, मैं भी जन्नत में चला जाऊं। मेरे भाइयों, वो सहाबी जवाब देते हैं, अगर अल्लाह के रसूल ने मेरे लिए ये बात कही है तो सुनो और लोगों और मेरे भाई सुनो, मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं करता हूँ, मैं किसी मुसलमान से जलता नहीं हूँ, किसी से नफरत नहीं करता हूँ, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ। वो सहाबी कहते बस करो, यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह की कसम आपको अल्लाह के रसूल ने जन्नत करार दिया है। सहाबा आपस में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि दूसरे के बारे में हसद करना भी गवारा नहीं करते थे। आज एक मौलवी से चल रहा है मेरे भाइयों, अजीब हाल है, घर को आग लग गई, घर ही की चिराग से। गौर कीजिए मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, आज हालात देख रहे हैं। माता तुम रसूल रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, वो माना को मान हो बनता हो, और रसूल जो तुम्हें मना कर दे, जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। रसूल जो दे दे उसको तुम ले लो, और रसूल तुम्हें जिन चीजों से मना करे उससे तुम रुक जाओ। मेरे भाइयों, वो रसूल हमें और आपको मिला है, ऋषि मुनि आखिरी है, और दुनिया के अंदर सबसे हसीन सबसे खूबसूरत चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। ऐसा नबी और हमें और आपको मिला है, सबसे मकाम वाली हस्ती हमें और आपको वो हस्ती मिली है।